رب کریم کے نیک بندوں کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پاک باز بندوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے کریم رب کو راضی کرنے میں گزار دی، سارا وقت اپنے مالک کی رضا کے لیے صرف کر دیا۔ ان عظیم المرتبت حضرات کے مقدس عرس کے موقع پر ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں، جو اوصاف ذکر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یا اللہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ ایمان کی پختگی سب سے پہلا بنیادی وصف ہے اللہ کے بندوں کا۔ جس دور پرفتن میں اور آپ وقت گزار رہے ہیں، یہاں لوگوں کے عقیدے ڈاواں ڈول ہیں، نظریات میں بڑا بگاڑ ہے، لوگ فکری تضاد کا شکار ہیں۔ دنیا کے اندر کمزور وہ شخص نہیں ہوتا جس کا جسم کمزور ہو یا جو مالی طور پر محض کمزور ہو یا اس کے پاس افراد کی قلت ہو، بلکہ سب سے زیادہ وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ جتنا کوئی آدمی فکری طور پر بے یقین ہوتا ہے، بھائی آپ بیٹھ جائیں، پیارے بھائی کہیں بیٹھ جائیں، آپ تشریف رکھیں، محبت سے بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب حضرات بیٹھ، آپ بھی دو چار لوگ بیٹھ جائیں جی، کیمرے والے، کیمروں کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ جائیں آرام سے، اللہ سلامت رکھے، پیچھے لوگوں کو بات سننے دیں، آپ تو بڑے پیارے لوگ ہیں، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ جزا دے۔ ماشاءاللہ اب ٹھیک ہو گیا، دیکھیں کتنی خوبصورت ہو گیا سارا کچھ، سب نے بات مان لی۔ اب آپ بات سنیں جی توجہ سے۔ تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے جب وہ بے یقین سی زندگی گزارتا ہے، آہستہ آہستہ فکری تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اس کا یقین بڑا پکا ہوتا ہے، اپنے رب کریم پر بھروسہ بڑا پختہ ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ تھی کہ ان کے یقین بڑے پکے تھے، ان کے بھروسے بڑے مضبوط تھے، طاقتور تھے وہ لوگ۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اسلام کے بتائے ہوئے نظریات پر اتنے مضبوط تھے کہ کوئی چیز انہیں ہلا بھی نہیں سکتی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگلوں میں نکل گئے، وہ لوگ ان بستیوں میں چلے گئے جہاں کوئی ان کا جاننے والا نہیں تھا، وہاں جا کے انہوں نے تبلیغ کی۔ ایسے علاقوں میں جا کے بیٹھ گئے جہاں بظاہر ان کے پاس کوئی اپنی فوج نہیں تھی، لیکن یقین کی دولت اتنی مضبوط تھی، اتنی طاقتور تھی کہ وہ جہاں بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا۔ تو جب آپ اپنے کریم رب پر بھروسہ مضبوط کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، پھر کرم ہو جاتا ہے۔ ویسے میں تقریر ان دوستوں سے کر رہا ہوں جو موبائل نہیں چلا رہے، گفتگو ان سے کر رہا ہوں۔ کچھ دوست بعض موبائل چلانے آئے ہیں نا، وہ بات سننے تھوڑی آئے ہیں۔ اللہ آپ کو ڈھیروں برکتیں دے، یہ اتنے سارے کیمرے، اب تو کیمرے ہی کیمرے رہ گئے ہیں، تو یہ دے دیں گے آپ کو سارے انشاءاللہ۔ آپ بات سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی جزاؤں سے نوازے۔ ویسے بھی محفلوں میں دو چار آدمی بنا لیں، باقیوں کو دے دیں، اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ محبت سے بات سنیں۔ دیکھو میرے عزیز، یقین جب پختہ ہوتا ہے نا، طاقتور ہوتا ہے، پھر بڑے کام ہو جاتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے گھر سے نکل جانا، رب تمہیں اسی طرح رزق عطا کرے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ پرندے کو پتہ تو نہیں نہ ہوتا میری فیکٹری کون سی ہے اور میرا دفتر کون سا ہے اور میں نے کاروبار کہاں کرنا، نکلتا بہرحال وہ ہے، نکلنا شرط ہے۔ فرمایا تم اپنے کریم پر بھروسہ کر کے نکل جانا، جیسے وہ پرندوں کو پیٹ بھر کے روزی دیتا تمہیں بھی دے گا، لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں۔ ہم پہلے تو بھروسے کمزور، اور پھر اگر کبھی بھروسے کرتے ہیں تو دنیا داروں پہ کر لیتے ہیں، مالداروں پہ کر لیتے ہیں، صاحب اقتدار لوگوں پہ کر لیتے ہیں، وہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، بدظن ہوتے ہیں، کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ تو بھروسہ اس کریم رب سے لگائیں، اس کے پیارے حبیب سے لگائیں جو کسی کا بھروسہ نہیں توڑتے، کسی کے اعتماد میں کمی نہیں لاتے۔ اپنا مضبوط ایمان رکھیں، اور اس مضبوط ایمان میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے مراد یہ کہ عقیدے پکے ہونے چاہیے۔ بندہ نظریاتی طور پہ پکا ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ کچھ اور ہو، سچا سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہو اس کا، پھر وہ بات آگے بنتی ہے۔ مضبوط نظریاتی طور پر پکا آدمی، اور پھر وہ جب ایمان کامل کی دولت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو پھر کبھی کمزور نہیں پڑتا، پھر اس کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ بلندی ہی عطا کرتا ہے، اسے طاقت ہی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا یقین بڑا پختہ تھا، بڑا پکا، کہ جو انہوں نے دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا، ہر جنگ میں وہ اول دستے میں رہے، تو فکری توانائی بڑی حاصل تھی، مضبوط بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے حضرت شیر خدا، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل ہو گئے، اتنے علیل ہوئے کہ کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر ٹانگوں پہ راشا تاری۔ تو کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھ کے بڑی محبت سے والہانہ انداز میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، اس بیماری نے تو آپ کو کمزور کر دیا۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری میں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، یعنی آپ کو زخم لگے گا، خنجر لگے گا، تیر لگے گا، تلوار لگے گی، آپ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہوگی تو آپ دنیا سے جائیں گے۔ حضرت علی فرمانے لگے چونکہ حضور نے فرمایا ہے لہذا بیماری سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے زخم لگے گا پھر میں دنیا سے جاؤں گا۔ تو جب یقین آپ کا مضبوط ہے، جب آپ کا توکل مضبوط ہے، اپنے کریم رب کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہے، پھر آپ میدان میں کوئی کارنامہ سر انجام دے لیں گے، پھر آپ کوئی تبلیغ دین بھی کر لیں گے، کوئی خدمت بھی کر لیں گے، کوئی آگے بھی بڑھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ ہی ہر وقت کمزور رہتا ہے اور فکری طور پر آپ بڑی آزمائش کا شکار رہتے ہیں تو بات کیسے آگے بڑھے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مضبوط توکل، اللہ کی ذات پر مضبوط بھروسہ، اپنے کریم رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق کریں، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ اور دوسرا اولیاء اللہ کی بات قرآن نے یہ کی کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے، موبائل والے بھائی میری طرف دیکھیے گا، کیا ہوتے ہیں اللہ کے بندے؟
نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، سخاوت کرنے والا، گناہ سے بچنے والا پرہیزگار ہے۔ متقی کی تعریف یہ ہے، متقی اسے کہتے ہیں جو کوشش کر کے غلطی سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ گناہ سے بچنے والے کو متقی کہا جاتا ہے، جو گناہ سے بچے۔ ڈاکٹر کے پاس جب ہم دوائی لینے جاتے ہیں تو ڈاکٹر دو چیزیں تجویز کرتا ہے، ایک علاج بتاتا ہے، نسخہ لکھتا ہے، ایک پرہیز بتاتا ہے۔ مشکل کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیے، بس سمجھ لو پرہیز مشکل ہے، یہ پرہیز کر کے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ جھوٹ سے پرہیز، بدی سے پرہیز، بددیانتی سے پرہیز، غیبت سے پرہیز، رزق حرام سے، یہ پرہیز کر کر کے اللہ کا ولی بنتا ہے۔ تو دنیا میں پرہیز نہ کرے تو صحت خراب ہو جاتی ہے، تو بتائیے جو آدمی روحانی معاملات میں پرہیز نہ کرے، پرہیزگار متقی اللہ کا بندہ پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے پاس تقوی ہوتا ہے، لیکن وہ پرہیز ہی نہ کرے۔ بے پردہ عورتیں بھی آ رہی ہیں، اور جناب اللہ معاف فرمائے کہ وہ جو اس کی طبیعت میں آتا کہے جا رہا ہے، جو خرابی ہوتی جا رہی، اور پھر وہ کہے مجھے ولی مانو، تو بھئی آپ اپنے معاملات بھی تو ٹھیک کریں نا، آپ چیزوں میں بھی تو بہتری لائیں، سنت اور شریعت کی پابندی بھی تو کریں، اس چیز کا بھی خیال کریں جس کی دین نے آپ کو خیال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تقوی، تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہے؟ قرآن مجید نے جگہ جگہ تقوی کی بات کی، پرہیزگاری کی بات کی۔ کیا ہوتا ہے تقوی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تقوی کی بات کرتا ہے اور احادیث مبارکہ میں تقوی کے فضائل ہے، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور پتہ تو آپ کو بھی ہے پر میرے ذمہ لگایا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ عرض کرنے لگے حضور اگر کسی بندے نے کھلا لباس پہنا، کھلا لباس پہنتے نا ہمارے بزرگ، کرتا پہنتے، جبہ پہنتے، اور جس رستے سے وہ گزر رہا ہو وہ رستہ تنگ ہو، اور تنگ اس طرح کا ہو کہ دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، دائیں بھی بائیں بھی، تو اگر کسی شخص نے تنگ رستے سے گزرنا ہے کھلا لباس پہن کے تو کیسے گزرے گا؟ حضرت عمر کہنے لگے سادی سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لے، دائیں بائیں خیال رکھ لے، جو ذرا احتیاط سے گزر جائے وہ اچھا ہے۔ تو کہنے لگے بس حضور تقویٰ بھی یہی ہے، دنیا میں دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا سمٹ کے گزر جائے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹیں، تھوڑا اپنے آپ پر غور کریں، تھوڑا تقویٰ اختیار کریں۔ یہ ہمارے ہاں جو لوگ اپنی مرضی کا جینا جیتے ہیں نا، جو طبیعت میں آیا سوچ لیا، جو ارادہ ہوا وہی طے کر لیا، جو منہ میں آیا کہہ دیا، جو ملا کھا لیا، اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے بچتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنا سوچ کا تقوی بنائیں، ہمیشہ اچھا سوچا کریں، ہمیشہ میری طرف دیکھو، ہمیشہ کیا سوچنا ہے؟ حسن ظن، خوبصورت سوچیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں، اچھا سوچا کریں۔ وہ اکثر ہمارے ہاں نا ایک بات شروع ہوتی ہے تو ساری دنیا پھر وہی بات کرنے لگ جاتی ہے، پیر بڑے جعلی ہیں، پیر بڑے جعلی کہتے ہیں نا، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو میں دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ نرے پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی جعلی ہے۔ ناراض ہو گئے ہو تو انو آنکھیں ہی نہیں، میں تو کسی کی بات کر رہا ہوں، صرف پیر نہیں جعلی، مرید بھی کافی سارے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ اللہ سیکھنے ہی نہیں آتے، ان کے آنے کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ وہ تو کہتے ہیں دو ایسا تعویذ پیسے ختم ہی نہ ہو، دو ایسا تعویذ جس سے میں جدھر جاؤں انقلاب ہی آ جائے۔ تو بھائی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کتنے سال پہلے درد سے کہنے لگے، درد سے
حضرت سلطان صاحب کی بات سنو تو رونا آتا ہے. حالانکہ انہوں نے بڑے لوگوں کو اللہ والا بنایا، پر پھر بھی کہنے لگے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہو. یہ تو دنیا داری کے طالب. اللہ والے تقوی سکھاتے، اچھا سوچو، اچھا گمان کرو، اچھی رائے رکھو. آپ کا گمان ہی اچھا نہیں تو ملے گا کیا؟ سوچ تو اچھی پیدا کرو. سارا بغداد حضرت بشر آفی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد. لیکن بغداد کا ایک تاجر تھا، وہ کہتا تھا مجھے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر آفی. بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہتا جمعے والے دن نرے فرض پڑھتے ہیں، سنتیں اور نفل نہیں پڑھتے، نکل جاتے ہیں. حالانکہ مسجد میں کون سی نماز پڑھنی ضروری ہے؟ سنتیں کیوں گھر جا کے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. کہتا جی میں اس لیے نہیں مانتا کہ یہ محض فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ایک دن اس نے سوچا کہ میں پیچھا تو کروں، پتہ تو کروں حضرت بشر آفی کا. تو جمعے کی نماز حضرت بشر آفی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس نے پڑھی. تو نماز پڑھ کے نا حضرت نکلے مسجد شریف سے جلدی جلدی فرض پڑھ کے. تو وہ بھی نکل گیا، جاسوسی کرنے لگا، حالانکہ منع ہے. وہ شیخ مسجد سے نکلے تو وہ بھی نکلا. آپ نے نا ایک دکان سے جا کے نان خریدے. کہنے لگا اوہو مولوی صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنتیں اور نفل لیٹ کر دی. پھر حضرت آگے بڑھے اور ایک دکان سے کباب لیے. کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو. پھر حضرت ایک جنگل کی طرف بڑھے جو آبادی جنگل والی تھی. کہنے لگا اب یہ سب سے چھپ کے کباب کھائیں گے. میری طرف توجہ ہے آپ حضرات کی، لیکن قربان جائیں وہاں منظر کیا ہوا. حضرت ایک کچے سے مکان میں گئے، دروازہ باہر سے بند تھا، دروازے کو کھولا. جب اندر تشریف لے گئے تو وہ تاجر کہتا ہے میں چھپ کے دیکھ رہا تھا، سامنے ایک فالج کا مریض بوڑھا آدمی لیٹا ہے. حضرت بشر آفی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، آپ نے وہ کھانا پہلے تو آپ نے پانی کے ساتھ اس بزرگ کا منہ دھویا، اور پھر ہر روز 14 سال بیت گئے. پوچھے اور فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے کہ میرا سارا شہر میری عزت کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے؟ میں تجھ بیمار کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا کر دی. اللہ اکبر. میرے اب دوستو یاد رکھیے گا، حضرت فرمانے لگے میں نے تو بھی سنتیں اور نفل بھی ادا کرنے. تو شیخ وہاں سے باہر نکلے تو وہ تاجر قدموں میں لگ گیا. کہنے لگا جس بات پر میں آپ سے بدگمان ہوتا تھا وہ تو آپ کی بہت بڑی خوبی نکل آئی ہے. تو بہت بڑی خوبی ہے. اب اللہ والے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں میری زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا. تو سب سے پہلی بات کہ اچھا سوچیں. ہمارے ہاں نا انزائٹی ڈپریشن کے مریض بڑھ رہے ہیں تو ڈاکٹر ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اچھا سوچا کریں. ہاں مہربانی کریں، مثبت رائے رکھیں گے تو انشاءاللہ نیند بھی صحیح آئے گی. اور تھوڑا سا اپنے علاوہ بھی کسی کو نیک سمجھ کے دیکھیں. اللہ کی مخلوق بڑی پیاری ہے. کسی اور کو بھی آپ سوچیں کہ یہ بھی بڑا خوبصورت انسان ہے. مجھے بتاؤ کہ جس آدمی نے مائک لگایا ہے، سٹیج بنایا ہے، دریاں بچھائی ہیں، ان کی کیا عزت ہوتی ہے محفلوں میں، جلسوں میں. میں نے ایک دفعہ ایک ساؤنڈ والے سے کہا، میں نے کہا یار نماز پڑھتے ہو تم اتنی تقریریں سنتے ہو؟ کہندا حضرت صاحب جیڑا مولوی آندا ہے ساڈے نال تے لڑ کے ٹر جاندا ہے. آواز اونچی کرو تے آواز نیوی کرو، تو پیار کرے گا تو پڑھ لیں گے نماز. تو کیا اہمیت ہوتی ہے. لیکن مجھے بتاؤ اگر ساؤنڈ نہ چلے، یہ دریاں نہ بچھیں تو محفل کا نظام چلتا ہے. تو اچھا سوچیں، سب کی ضرورت ہے، سب کے ساتھ پیار کریں. بچنا ہے تو بد عقیدہ سے بچنا ہے. باقی آپ اپنوں کے ساتھ رویے کو بڑا خوبصورت بنائیں. ایک تو تقوی سوچ کا، ایک پھر بولنے کا تقوی. آپ کی گفتگو میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو بازاری محسوس ہو، جو آپ کی شخصیت اور وقار کے منافی ہو. آپ
احتیاط سے بات. ایک تو ہمیں بولنے کا شوق ہی بڑا ہے, کچھ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں, کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ یار آپ مطلب اللہ خیر کرے, اللہ کرے آپ کا ذہن سلامت رہے. تو بہت ہی بولتے ہیں بھیا, کوئی تھوڑی باتیں کسی اور کو بھی. بلکہ ہمارے ہاں ایک اور بات عام ہو گئی, نہیں کوئی بات کر رہا ہے تو بیچ میں کود جائیں گے, کہیں گے قطع کلامی معاف, اور اپنی بات شروع کر دیں گے. تو میں کہتا ہوں ابھی تو ہم نے معاف کیا ہی نہیں. آپ نے معافی بھی گن پوائنٹ پہ مانگی ہے, قطع کلامی معاف, لہذا اپنی بات شروع. ہم نے تو بھی معاف ہی نہیں کیا. اچھا بولیں, صاف ستھری بات کریں, جسے حق جانے وہ کہیں, اپنی گفتگو کو باوزن کریں, با طہارت کریں. مشکات شریف میں حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں, تم بات کرتے کرتے کبھی کبھی ایسا جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. خوبصورت لب و لہجہ اختیار کریں. اور فرمایا کبھی کبھی تم بات کرتے اتنا سونا جملہ کہتے ہو کریم رب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. تو اچھا بولیں, خیر کی بات کریں, زبان سے خیر کے جملے نکالیں, دل زبان کے تیر نہ برسائیں, ہر وقت تلخ بات نہ کریں. کچھ لوگوں نے ایک اور بھی آج کل زاویہ بنایا, جی میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا میں کڑوا ہوں, بات کھری کرتا ہوں تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. او بھائی آپ کا لہجہ کڑوا ہے, سچی بات ہی تو بندے کو اچھی لگتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا, پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ دلوں میں اتر گیا. او جی میں سچ کہتا ہوں, کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, سب سے بڑا سچ یہی ہے نا. لیکن قرآن کریم نے کہا اسے بھی حکمت سے بولو, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کسی کو رب کی طرف بھی بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ, دانائی اور تدبر کے ساتھ بلاؤ. آپ معیار تقوی پر فائز ہوں, آپ کو آپ کے لب و لہجے کے اندر خوبصورتی ہو, ٹھہراؤ ہو, تقوی اختیار کریں. زندگی میں محتاط, ہم نے ان بزرگوں کو بھی دیکھا جو رزق کے معاملے میں اتنے محتاط تھے کہ اگر مرید نے کبھی نظر پیش کی تو کان میں پوچھ لیتے تھے میاں کام کیا کرتے ہو. احتیاط تھی, تقوی تھا. کیوں؟ یہ جو رزق حرام ہے نا, یہ بندے کا رب سے تعلق کمزور کر دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ دور سے چلتا ہے, دیر سے پہنچتا ہے, کہتا ہے یا رب یا رب یا رب, لیکن اللہ اس کی دعا اس لیے قبول نہیں فرماتا کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام کا ہے, جو پیا ہے وہ حرام کا ہے, جو پہنا ہے وہ حرام. اور حدیث پاک میں فرمایا کسی نے 10 دینار کا جوڑا پہنا, 9 حلال کے تھے, 1 حرام کا تھا, اس کی بھی نماز قبول نہیں ہو. صوفیاء تو ہمیں تقوی سکھاتے ہیں, پرہیزگاری سکھاتے ہیں. ان کے ہاں جب آتے ہیں تو یہاں تقوی کا نور ملتا ہے. قربان جائیں سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے. یہ بادل آ گئے ہیں نا, پنجابی میں کہتے ہیں جھاڑ ہو گیا ہے. تو امام صاحب کپڑے کا کام کرتے تھے, کبھی بادل آ جاتے دکان بند کر دیتے. فرماتے گاہک کو کپڑا ٹھیک نظر نہیں آئے گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی دھوکے میں ہم سے خرید کے لے جائے, ہم اپنے مال کو پاک رکھنا چاہتے. رزق کے مسئلے میں ہمیشہ محتاط رہیں. یہ اللہ والوں کا خاص پیغام ہے. بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی, سمیٹنے لگا ہوں. تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی گزاریں. آپ خود محسوس کریں گے آپ کی طبیعت میں نورانیت پیدا ہو گئی ہے. میری گزارش جس پر میں نے بات کو سمیٹنا ہے وہ یہ ہے کہ رب کا جو بندہ ہوتا ہے نا, وہ چونکہ ایمان والا اور تقوی والا ہوتا ہے تو مصلی سے بڑا اس کا مضبوط تعلق ہوتا ہے. مصلی ہمارے قبلہ حاجی ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, وہ فیصل آباد تشریف لاتے تھے حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر, تو گجرانوالہ سے ٹکٹ شیخو پورا کر لیتے تھے, زور پڑھ کے نکلتے تھے. کہتے تھے وہاں جاتے میری اثر نہ قضا ہو جائے, اگر میں نے فیصل آباد کا ڈائریکٹ ٹکٹ لے لیا تو کئی دفعہ بس والے روکتے نہیں. وہاں اثر پڑھ لی, پھر شاہ کوٹ کا ٹکٹ لے لیا, پھر وہاں مغرب پڑھ لی. عبادت کے ساتھ ان کا رشتہ, چونکہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے, اولیاء اللہ ہوتے ہیں, اللہ والے.
تو وہ تو مخلوق سے بھی تعلق اس لیے بناتے ہیں کہ ان کو اللہ والا بنانا ہے. ان کو شوق نہیں ہوتا لوگ ہمارے گرد گھومیں اور ہمارے نعرے لگیں. تو آج کل تو بڑی بیماری لگ گئی لوگوں کو پروٹوکول کی. سعدی فرماتے ہیں کہ لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے اور بڑے لوگوں کو خوشامد کھا جاتی. تو بھائی مصلی آباد کریں. آج کل مجھے بڑی تکلیف ہے, فجر کے نمازی تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. آپ مسجدوں میں جا کے اندازہ کریں آج کل فجر کا کیا حال ہے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی علاقے کے پکے نمازی وہ ہوتے ہیں جو فجر کے وقت آتے ہیں. لیکن اگر ہزاروں کا محلہ ہو اور ایک صف بھی پوری نہ ہو تو مجھے بتاؤ نا پھر ہم نے اپنے بزرگوں سے کیا سیکھا, ہم نے کیا لیا. رب کریم کے بندوں کا مصلی آباد ہوتا تھا, اللہ سے رشتہ مضبوط. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ مرید بیٹھے ہوتے, رش ہوتا, ذرا 5 منٹ ملتے تو شیخ چلے جاتے, 2 رکعت نماز پڑھتے پھر آ جاتے. ایک دن ایک صاحب نے کہا حضور آپ بار بار جاتے ہیں حالانکہ لوگ استفادہ کرنے بیٹھے ہیں. فرمانے لگے اللہ رسول سے کچھ لوں گا تو تمہیں دوں گا نا, تو بار بار جاتا ہوں مصلی پہ تاکہ وہاں سے مانگ کے آؤں اور تمہاری جھولیوں میں ڈھالوں. تو بھائی مضبوط عقائد, مضبوط ایمان, مضبوط تقوی, عبادت سے تعلق, یہ رب کریم کے بندوں کی شان ہے, یہ اللہ والوں کا طرز زندگی ہے. میں نے جب پہلے آیا تھا یہاں پھر بھی میں نے کہا تھا, آج پھر وہ بات دہراتا ہوں. ہم جس آستانے کے مرید ہوتے ہیں اور جس خانقاہ سے وابستہ ہوتے ہیں ہم ان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں. آپ پیر صاحب کی 10 کرامتیں سنائیں گھر جا کے, لیکن اگر بیوی کے ساتھ تلخ بات کرو گے تو وہ کہے گی یہ سکھایا تمہیں پیر صاحب نے. اگر کسی گاہک کے ساتھ لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوگا تو کہے گا یہ سکھاتے ہیں تمہیں تمہارے شیخ. تو بھائی اب ہم کسی اور کے بھی کچھ لگتے ہیں, اب ہم کسی اور سے بھی وابستہ ہیں, اب ہمارا کسی اور سے بھی تعلق, اب ہم کسی اور کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں. وہ جن کی نسبتیں ہمارے ناموں سے جڑی ہوئی ہیں, ہم نے سوسائٹی میں جب نکلنا ہے تو اپنے کردار و عمل سے, اپنے معاملات زندگی سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ان لوگوں کے اصل میں نمائندے ہیں. یہ تربیت ہمیں ہمارے مشائخ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ آباد رکھے. میاں صاحب بڑے محبت والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. محفل جاری ہے جی, لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں, محفلیں سرکار کی, ہم نظریات کے قائل ہیں شخصیات کے نہیں. بیٹھ جائیں سارے سنگی بیٹھ جائیں.